إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم سامعین کرام، دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، آج کے جمعہ کے مختصر سے خطبے میں جس عنوان کے تحت چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، وہ عنوان ہے مدینہ نبویہ کے فضائل اور اس کی زیارت کے آداب. چونکہ جمعہ کے خطبے کا وقت بہت ہی شارٹ ہے تو شاید تمام باتیں نہ آ پائیں، لیکن جتنی باتیں آ پائیں گی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھ سکوں. اس موضوع کی اہمیت اس لیے ہے کہ مدینہ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے. انشاءاللہ حدیثیں میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھوں گا، کیونکہ مدینہ سے نبی نے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مدینہ سے صحابہ کرام نے محبت کی ہے، مدینہ کی فضاؤں سے محبت کی ہے، مدینہ کے پہاڑ سے محبت کی ہے، اور وہ یہ سرزمین ہے جو نبی کا مہاجر ہے، جہاں نبی مکہ سے ہجرت کر کے گئے، جہاں قرآن کی آیتوں کا نزول ہوا ہے، جو حدیثیں ہم پڑھتے سنتے سر دھنتے ہیں، اسی کی فضاؤں میں، مدینہ کی فضاؤں میں الفاظ گونجے ہیں. اس کی سرزمین پر میرے نبی کے قدم پڑے ہیں. صحابہ کرام نے وہیں سے اعلائے کلمت اللہ کے لیے پلاننگ کی ہے، وہیں سے دنیا کو گمراہی سے نکال کر جنت کے راستے پر ڈالنے کی تمام باتیں وہیں کی گئیں. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں مدینہ کے بارے میں پڑھنا چاہیے اور اپنے دلوں میں مدینہ سے محبت پیدا کرنے کی قصداً کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ مدینہ سے نبی نے محبت کی ہے. بچوں کو سکھانا کہ مدینہ کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، شرعی اعتبار سے اس کا درجہ کیا ہے. آپ کبھی لے کے بیٹھیے، جیسے بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں، نبی کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، اسی طرح مدینہ کے بارے میں اپنے بچوں کو بتانا. ہم جنرل نالج میں بہت ساری باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنے بچوں سے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی بیٹھ کر مدینہ کے بارے میں ڈسکس کیا ہے؟ مدینہ کی تاریخی حیثیت، اس کی شرعی حیثیت اور اس کے فضائل کیا ہیں، یہ تمام باتیں ہمیں کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ حج پہ لوگ جاتے ہیں، اور جو لوگ حج پہ جاتے ہیں ان کی اکثریت مدینہ کی زیارت کرتی ہے. اور اگر کوئی انسان حج پر نہیں بھی جاتا تو عمرہ پہ جاتا ہے اور مدینہ کی زیارت کرتا ہے. عمرہ پہ جانے کا موقع نہیں ملا تو بھی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسے مدینہ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اور اس تعلق سے پہلی بات یہ ہے، میں اصولی اعتبار سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان مرد و عورت حج کے لیے جاتے ہیں تو اس حج کا تعلق مدینہ کی زیارت سے نہیں ہے. اگر کوئی انسان حج کے لیے جاتا ہے اور مکہ جا کر حج کے تمام کاموں کو پورا کر کے واپس آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا حج مکمل ہے. اگر کسی بھی وجہ سے اس نے مدینہ کی زیارت نہیں کی ہے تو اس کے حج پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے. مدینہ کی زیارت ایک الگ مسئلہ ہے اور حج کرنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے جو اہم بات جس کا تعلق عقیدے سے ہے،
جو نبی نے ہم کو بتایا ہے کہ کسی بھی جگہ کی زیارت کے لیے جو دور ہو، جس کے لیے سفر کیا جائے، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی بھی جگہ کے لیے نیکی کی نیت سے، ثواب سمجھ کے، اجر سمجھ کے اس کی زیارت کے لیے سفر نہیں کیا جائے گا۔ مشہور حدیث آپ نے 12 علماء کرام سے سنا ہوگا کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ سفر صرف 3 مسجدوں کا کیا جائے گا۔ ایک مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی جو مسجد ہے، دوسرا مسجد نبوی، اور تیسرا مسجد اقصی۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی چوتھی جگہ ہندوستان یا سعودی عرب یا حجاز یا دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں ہے کہ آدمی نیکی کی نیت سے، ثواب کی نیت سے، دین کا کام سمجھ کے وہاں کا سفر کرے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بدعت کرتا ہے، ایک حرام کام کرتا ہے۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہے کہ ہم مدینہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کی نیت نہیں ہے، صحابہ کرام کے قبروں کی زیارت کی نیت سے سفر نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہم صرف مدینہ کی زیارت اس نیت سے کریں گے کہ مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھیں گے، جیسا کہ انشاءاللہ آئندہ بات آئے گی، نماز پڑھیں گے۔ ہاں وہاں جائیں گے تو وہاں جانے کے بعد چونکہ کہیں بھی آپ رہتے ہیں یا جاتے ہیں تو وہاں قبرستان کی زیارت یا قبر نبی کی زیارت مدینہ میں مشروع ہے، صحابہ کرام نے کی ہے سفر سے آنے کے بعد، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اس لیے ہم وہاں جا کر قبر شریف کی زیارت کریں گے۔ اسی طرح بقیع کی زیارت کریں گے، اسی طرح ہم جو ہے مقبرہ احد کی زیارت کریں گے، انشاءاللہ بات آئے گی جتنا ممکن ہو سکے گا۔ تو دوسری بات یہ ہے، بلکہ اس تعلق سے ایک حدیث میں آپ کو اور سنا دوں۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات بصرہ بن ابی بصرہ الغفاری دوسرے صحابی ان سے ہوئی تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ یعنی بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ من الطور، میں طور پہاڑ سے آ رہا ہوں۔ تو بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میری ملاقات آپ سے وہاں جانے سے پہلے ہو گئی ہوتی تو آپ طور پہاڑ نہیں جاتے۔ لما، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا لما، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا۔ پھر وہی حدیث پیش کی لیکن الفاظ تھوڑے سے الگ ہیں، کہ فرمایا نبی نے کہ لا تعمل المطی، کہ سواری جو ہے نہیں تیار کی جائے گی مگر 3 مسجدوں کے لیے ہی، ایک مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد بیت المقدس۔ تو یہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ انسان سوچ لے، ہمیں کسی بھی جگہ کی زیارت، کسی بھی جگہ کو بابرکت سمجھ کے، متبرک سمجھ کے، اس کی کوئی دینی حیثیت سمجھ کے ہم اس کے لیے سفر نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان ایسے کسی بھی جگہ کا سفر کرتا ہے تو وہ بدعت انجام دیتا ہے، ایک حرام کام کرتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں مدینہ کے فضائل کے تعلق سے بہت سرسری انشاءاللہ کوشش کروں گا چند باتیں آ جائیں۔ دیکھیں مدینہ کی ایک اہم فضیلت یہ ہے کہ مدینہ حرم ہے، جیسے مکہ حرم ہے یعنی قابل احترام ہے۔ حرم کہنے کا مطلب قابل احترام ہے، اور وہاں پر بہت ساری چیزیں جو دوسری جگہوں پر جائز ہیں وہاں اس کے تقدس کی وجہ سے، اس کے مقام و مرتبہ کی وجہ سے جائز نہیں ہیں۔ کیا چیزیں جائز نہیں ہیں سرسری میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جیسے نبی نے فرمایا، بہت ساری حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ وہاں جنگ نہیں کی جائے گی، وہاں خون نہیں بہایا جائے گا، وہاں ہتھیار لے کر نہیں چلا جائے گا، وہاں کے پیڑوں کو جو اپنے سے پیڑ اگے ہوئے ہیں، چاہے پیڑ ہوں، پودے ہوں، جھاڑیاں ہوں، وہاں کسی بھی پیڑ پودے کو جو اپنے سے اگے ہوئے ہیں ان کو توڑا یا کاٹا نہیں جائے گا۔ البتہ اگر انسان نے کھیتی کی ہے یا باغ اگایا ہے تو اس کو وہ کاٹ سکتا ہے، لیکن جو پیڑ پودے اپنے سے نکلے ہوئے ہیں وہ سب کے لیے عام ہے، چاہے حاجی ہو غیر حاجی ہو۔ وہاں جانے کے بعد آپ جو ہے شوقیہ یا ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے بغل میں پیڑ ہے، کبھی انسان دھیان نہیں دے گا ہو سکتا ہے، تو ایسے بیٹھا ہوا ہے تو توڑ دے کسی جھاڑی کو، کسی چھوٹے سے پودے کو۔ تو یہ واضح رہے کہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح نبی نے فرمایا کہ مدینہ کے فضائل میں سے یا اس کے حرم ہونے کے معنی میں یہ ہے کہ جو آدمی وہاں کسی بدعت کو ایجاد کرتا ہے یا کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ بدعت تو کہیں بھی نہیں کرنا، لیکن خصوصی طور پر مدینہ میں نہ تو کوئی بدعت کی جائے گی، نہ کسی بدعتی کو پناہ دیا جائے گا۔
اسی طرح نبی نے فرمایا کہ مدینہ کے حرم ہونے کا معنی یہ ہے لا یصاد صیدها، وہاں شکار نہیں کیا جائے گا۔ کوئی بھی چیز، کبوتر ہو، کوئی آپ کو خرگوش نظر آئے، کوئی بھی چیز نظر آئے، وہاں کا آپ شکار نہیں کریں گے۔ اسی طرح مدینہ کے حرم ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ وہاں اگر کوئی آپ کو گمشدہ چیز ملتی ہے، گری پڑی کوئی چیز ملتی ہے تو آپ نہیں اٹھائیں گے، کتنی بھی قیمتی ہو آپ نہیں اٹھائیں گے۔ آپ کی اٹھائیں گے، دوسروں کی کا سامان آپ نہیں اٹھائیں گے گرا پڑا گمشدہ۔ ہاں اگر کوئی اعلان کرنا، دو وجہ سے آپ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ خود اعلان کرنے والے ہوں، جو مشکل ہے کہ آپ وہاں سال بھر اعلان کریں۔ ہاں دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی چونکہ بہت اکثر جگہوں پر جو ہے مدینہ میں، مکہ میں سینٹرز بنے ہوئے ہیں، کیبن بنے ہوئے جہاں گمشدہ چیزیں جمع کی جا سکتی ہیں، تو آپ اٹھا کر وہاں دے سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، لیکن آپ اٹھا کے رکھ نہیں سکتے۔ یہ تو حرم ہونے کے تعلق سے مدینہ کے بارے میں چند باتیں تھیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابہ رکھا ہے۔ اس میں فضیلت یہ ہے کہ شہروں کا نام انسان رکھتے ہیں، لیکن اس شہر کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود رکھا ہے، اور اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے طابہ رکھا ہے۔ طابہ کے معنی پاکیزہ جگہ، مقدس جگہ۔ اسی طرح مدینہ کی ایک اہم فضیلت آپ نے سنا ہوگا انشاءاللہ کہ نبی نے فرمایا کہ جب قرب قیامت سے پہلے ایمان مدینہ میں ویسے سمٹ آئے گا جیسے کوئی سانپ اپنے سوراخ میں، اپنے بل میں سمٹ آتا ہے۔ تو ایمان کہاں رہ جائے گا آخری زمانے میں؟ مدینہ میں، عربوں میں رہ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں عرب ایسے، عرب ویسے، میں اس سے بھی اشارہ کر رہا ہوں کہ حقیقت نبی نے فرمایا کہ ایمان آخری زمانے میں عربوں میں رہ جائے گا، دوسروں میں نہیں رہے گا، عربوں میں رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نبی نے اسی طرح ایک اہم حدیث ہے مدینہ کی فضیلت کے تعلق سے، نبی نے فرمایا کہ جو آدمی مدینہ کی تکلیفوں پر، وہاں کی شدتوں پر صبر کرے گا، قیامت کے دن میں اس کے لیے گواہی دوں گا، میں اس کے لیے سفارشی بنوں گا۔ تو آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ یا تو مدینہ میں، نیشنلٹی تو بہت مشکل ہے، یعنی تقریباً ناممکن جیسی ہے، اللہ ماشاء اللہ کسی کو مل جاتی ہے، لیکن آدمی کام کے ذریعے، زیارت کے ذریعے، کسی بھی ذریعے سے مدینہ میں زیادہ اوقات گزار سکتا ہے۔ یہ اہم چیز ہے کہ وہاں جائے تو وہاں ہوتا کیا کہ بعض دفعہ تکلیفیں ہوتی ہیں، انسان کو تکلیفیں ہوتی ہیں۔ اگر تکلیف ہوتی ہے صبر کرے اور پریشانی کو ٹھیک ہے دور کرنے کی کوشش کرے، لیکن زیادہ شکایتیں نہ کرے، صبر کرے، برداشت کرے، تو ایسی صورت میں نبی نے فرمایا کہ میں اس کی سفارش کروں گا، میں اس کے لیے گواہی دوں گا اس کے ایمان کی۔ اسی طرح مدینہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی دعا کی ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پھلوں میں برکت دے، ہمارے شہر میں برکت دے، ہمارے سا میں برکت دے، ہمارے مد میں برکت دے۔ سا کے معنی ایک پیمانہ ہوتا ہے، سا آپ نکالتے ہیں صدقہ فطر 2.5 کلو کے آس پاس، وہ ناپنے کا ایک برتن ہوتا ہے، ابھی بھی موجود ہے لوگوں کے پاس، ہے جو نبی کے زمانے کا سا تھا، یعنی اس کی جو پیمائش تھی ابھی بھی موجود ہے لوگوں کے پاس، ہندوستان میں بھی موجود ہے۔ تو وہ اس کو جو ہے تقریباً جو ہے کلو کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں کہ فرق پڑے گا، اس کی تفصیل آپ جانتے ہی ہیں، لیکن کیونکہ وہ ناپنے کا ایک پیمانہ، جیسے سئی ہمارے یوپی میں سئی وغیرہ ہوتا تھا، اس طرح کی چیز ہے۔ تو تقریباً 2.5 کلو نبی نے فرمایا کہ سا میں برکت دے، مد کہتے ہیں 4، ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں، ناپنے کا آلہ، مد میں برکت دے۔ کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تیرے بندے ابراہیم نے، تیرے دوست ابراہیم نے، تیرے نبی ابراہیم نے دعا کی تھی مکہ کے لیے، اور میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، بلکہ میں جس طرح ابراہیم نے دعا کی تھی میں اس کی دگنی دعا کرتا ہوں مدینہ کے لیے۔ تو مکہ کے لیے، مکہ میں برکت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعا کی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دگنی دعا مدینہ میں برکت کے لیے کی ہے۔ اسی طرح مدینہ کی فضیلت یہ ہے، نبی نے فرمایا مدینہ کے تمام راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں، مدینہ کے تمام راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں، وہاں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ طاعون کے معنی کوئی بھی بیماری نہیں، بلکہ طاعون کے معنی پلیگ، جو مخصوص بیماری ہے وہی داخل نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدینہ میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ معنی یہ، جیسے علماء کرام نے وضاحت کی ہے، معنی یہ ہے کہ پلیگ والی بیماری داخل نہیں ہوگی، دوسری بیماری ہو سکتی ہے۔ اسی طرح وہاں دجال داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح مدینہ کی فضیلت یہ ہے جو میں نے ذکر کی شروع میں، کہ مدینہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی
چونکہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں ہمیں مدینہ سے بھی محبت کرنا چاہیے، کیونکہ جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اس کو جو چیزیں محبوب ہوتی ہیں وہ محبت کرنے والے کو بھی محبوب ہوتی ہیں۔ نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، بلکہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے مدینہ کی دیواروں کو دیکھا تو اپنی سواری کو تیز کر دیا اور اس کے بعد اس کو حرکت دی، کہا من حبھا، مدینہ سے محبت کرنے کی وجہ سے۔ مدینہ سے قریب ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سواری تیز کر دی تاکہ جلد از جلد مدینہ پہنچ جائیں، کیونکہ آپ صحابی کہتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے محبت کرتے تھے۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی نے فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشدہ، کہ اے اللہ تبارک و تعالی مدینہ کو ہمارے دلوں میں محبوب کر دے مکہ کی طرح، او اشدہ، یا مکہ سے بھی زیادہ محبوب کر دے۔ اسی لیے یہ مطلب دیکھیے اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ مکہ کا مقام زیادہ ہے، اس کی فضیلتیں زیادہ ہیں، وہاں ایک نماز پڑھیں گے آپ کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا، مدینہ میں نماز پڑھیں گے آپ کو 1,000 نماز کا ثواب ملے گا، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھیں گے آپ کو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ مکہ کی فضیلت زیادہ ہے، مکہ زیادہ اہم ہے، لیکن محبت کے لحاظ سے نبی نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی مدینہ کو ہمارے لیے مکہ سے بھی زیادہ محبوب کر دے۔ اور شاید ہم یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کو مدینہ سے زیادہ محبت ہے، بلکہ وہاں کی جو طبیعتیں، لوگوں کی طبیعتیں، صرف ذکر کی بات ہے، تجربہ سب میرا بھی ہے اور لوگوں کا بھی ہے، کہ جہاں تک لوگوں کی طبیعتوں کی بات ہے، اسی طرح زمین کی طبیعت کی بات ہے، موسم کی بات ہے۔ جب ہم مکہ جاتے تھے، مکہ سے عمرہ کر کے یا حج کر کے آتے تھے، مدینہ واپس، چونکہ مدینہ میں رہتے تھے پڑھائی کے زمانے میں، مدینہ واپس آتے تھے تو بہت راحت محسوس ہوتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ کوئی مشکل کے بعد ہم کسی آسانی میں آ گئے ہوں۔ تو یہ جو ہے نبی کی دعا کا اثر ہے کہ مسلمانوں کو مدینہ سے محبت بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک اہم حدیث ہے مدینہ کے تعلق سے، نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اس بات کی طاقت رکھے کہ مدینہ میں اس کا انتقال ہو، جو آدمی ایسا کر سکے کہ مدینہ میں اس کا انتقال ہو، فَلْيَمُتْ بِهَا، تو اسے چاہیے کہ مدینہ میں اس کی وفات ہو، مدینہ میں اس کی موت آئے، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ فِيهَا، کیونکہ جو شخص مدینہ میں وفات پائے گا قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور ذالک، ایک صاحب نے کہا کہ جو ہے ہم تو ہندوستان میں ہیں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ کوئی مکہ میں پیدا ہوا، کوئی کرلا میں پیدا ہوا، میں کرلا میں پیدا ہوا، کوئی مکہ میں پیدا ہوا، وہ روز وہاں نماز پڑھتا ہے، اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، مجھے ایک ہی نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا۔ لیکن ایک دوسری بات یہ ہے کہ نیتوں کا فرق ہے، بلا شبہ۔ بعض دفعہ مکہ میں رہنے والا، اگر ہندوستان میں رہنے والے کسی مسلمان کی نیت بہت اچھی ہو، اس کے دل میں خلوص ہو، محبت ہو دین سے، اور بڑی اہتمام کے ساتھ، خشوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہو، تو بعض دفعہ مکہ میں نماز پڑھنے والے شخص سے زیادہ فضیلت والی نماز وہ ہوگی جو ہندوستان کے کسی کنارے میں پڑھی جائے۔ یہ ممکن ہے، کیونکہ نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ انسان نماز میں داخل ہوتا ہے، کبھی اس کو 10واں حصہ ملتا ہے، کبھی اس کو 9واں حصہ ملتا ہے، کبھی اس کو آدھا نماز کا ثواب ملتا ہے، کبھی پاؤ نماز کا ثواب ملتا ہے، کبھی کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ آدمی کی نیت، خشوع، خضوع، رقت، تمام باتیں یہ نماز پر اثر ڈالتی ہیں۔ بہرحال یہ ایک، اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا تھی، ان کی تمنا تھی، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دینا۔ ایک دعا یہ کی کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کی موت دینا، اور دوسری دعا یہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وَجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ، کہ میری موت تیرے نبی کے شہر میں آئے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا صحیح بخاری میں کہ میری موت جو ہے نبی کے شہر مدینہ میں آئے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ نبی کے قریب میں نبی کے ساتھ دفن ہیں۔ اسی طرح جو ہے مدینہ کی فضیلت یہ ہے کہ مدینہ کے کھجوروں کی فضیلت، ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 7 کھجور صبح کھاتا ہے تو شام تک اسے زہر اثر نہیں کرے گا، بلکہ دوسری روایت میں کہ جو آدمی اجوا کی 7 کھجوریں کھاتا ہے تو اس دن جو ہے کوئی زہر یا کوئی جادو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ تو آدمی کھائے، اجوا کھجور کھائے، اسی نیت سے کھائے، صبح کھائے کہ انشاءاللہ شام تک کوئی زہر یا کوئی بھی جادو اس پر اثر نہیں کرے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ٹرائی کرے کہ کھانے کے بعد سانپ لا کے کٹا کے دیکھے کہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو روٹین میں ڈالیں گے، روٹین میں رکھیں گے کہ صبح اٹھ کے اجوا جو ہے 7 انشاءاللہ کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کی اس حدیث پر
یہ عقیدہ رکھیں گے، یقین رکھیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ معجزہ ہوگا کہ آپ پر کوئی زہر ڈالا جائے، کسی طرح آپ زہر کا شکار ہو جائیں، جادو کا شکار ہوں گے، جادو آپ پر ڈالا جائے گا، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وہ جادو یا زہر آپ پر اثر نہیں کرے گا۔ اسی طرح اہل مدینہ کی فضیلت میں ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث، نبی نے فرمایا کہ جو مدینہ والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، جو مدینہ والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے پگھلا دے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھنا، صحیح حدیث، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو مدینہ والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے جو ہے نیست و نابود کر دے گا جیسے کسی پانی میں جا کر نمک جو ہے گھل کے ختم ہو جاتا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے۔ دیکھیں اس کے بعد جو ہے مسجد نبوی کی فضیلت ہے، آپ جانتے ہیں، میں نے اشارہ کر دیا ہے کہ مسجد نبوی کی فضیلت یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں، تمام نمازیں کوشش کریں کہ تمام نمازیں مسجد نبوی میں پڑھیں، کیونکہ وہاں نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور یہ ثواب جو ہے پوری مسجد میں، پوری مسجد سے مراد جو روضہ ہے، کیونکہ ایک جگہ وہاں روضہ ہے۔ نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، صحیح حدیث میں آپ نے انشاءاللہ سنا ہوگا کہ نبی نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے گھر، آج جہاں قبر شریف ہے، تو میرے نبی کی قبر سے لے کر جو پرانا ممبر ہے، دکھائی دے گا آپ کو، وہاں ممبر رکھا ہوا ہے، ممبر جو ہے وہاں سے وہاں تک جو ہے نبی نے فرمایا کہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ تو مسجد میں یہ پورا حصہ، جو اس کے بعد آگے کی جو 2 صفیں ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھائی ہیں، اس کے بعد پورا احاطہ، مسجد کا جو پورا احاطہ ہے، اس میں کہیں بھی آپ نماز پڑھیں گے احاطے میں، باہر کا احاطہ، میں اندر کی بات نہیں کر رہا ہوں، باہر کا جو احاطہ ہے، جو 4 دیواری باہر کی ہے، اس میں کہیں بھی آپ نماز پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے تو 1000 فرض کا ثواب، نفل پڑھیں گے تو 1000 نفل کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن اس احاطے سے باہر پڑھیں گے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صف احاطے کے باہر نکل جائے، تو ایسی صورت میں آپ کو جماعت کا ثواب تو ملے گا، کیونکہ آپ جماعت کے ساتھ جو ہے صف کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ مسجد سے باہر ہیں، اس لیے آپ کو 1000 نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ ایک بات ذہن میں ہی رکھیے، اور دوسری بات یہ رکھیے کہ آپ جو ہے اگر کوئی دو باتیں اور، ایک بات یہ کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو روضہ میں، عام طور پر روضہ میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، لیکن چونکہ روضہ سے آگے 2 صفیں ہیں تو دوسری حدیثوں کی روشنی میں نبی نے وہ حدیثیں اسی مسجد میں فرمائی ہیں، اس لیے آگے کی صفوں میں نماز پڑھنے کا ثواب جماعت کی صورت میں زیادہ ہے۔ واضح ہے نا کہ اگر جو ہے آپ کو نماز پڑھنا ہے تو روضہ میں ثواب زیادہ ہے، نفلی نماز ہو، سنت ہو، روضہ میں اس کا ثواب زیادہ ملے گا، لیکن فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے تو آپ اگر موقع ہے یا جگہ ہے تو آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، روضہ سے چپک کے نہیں رہنا، بلکہ اگلی صفوں میں آنا ہے، کیونکہ اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کا ثواب روضہ میں نماز پڑھنے سے زیادہ ہے جماعت کی صورت میں۔ اسی طرح ایک بات یہ نبی نے فرمایا، اسی مسجد میں، اسی مدینہ میں رہتے ہوئے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان جو ہے سنتیں جو ہے گھر میں پڑھتا ہے تو یہ افضل ہے۔ تو مدینہ میں بھی، مدینہ ہی کے لیے، ہر جگہ کے لیے، مدینہ کے لیے نبی نے وہ حدیث کہی ہے کہ اگر مدینہ میں رہتے ہوئے انسان فرض نمازیں مسجد میں پڑھتا ہے اور جو ہے سنتیں وہ اپنے گھر میں پڑھتا ہے تو اس کو مسجد میں سنتیں پڑھنے سے زیادہ ثواب گھر میں نماز پر سنتیں پڑھنے پر ملے گا، جیسا کہ نبی کی حدیث ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کے بعد روضہ کے بارے میں سن لیا۔ اس کے بعد جو چیزیں رہ جاتی ہیں، ایک مسجد قباء رہ جاتا ہے کہ نبی، اس کے بارے میں نبی نے فرمایا، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، نبی نے فرمایا کہ بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے، کل سبت، ہر ہفتے مسجد قباء، کبھی کبھی آپ پیدل جایا کرتے تھے، کبھی کبھی آپ سواری سے جایا کرتے، فیصلی فیہ رکعتین، اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے جس کے راوی سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اپنے گھر میں وضو کیا، اس کے بعد مسجد قباء گیا اور وہاں اس نے کوئی بھی نماز پڑھی تو اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ موقع گنوانا نہیں ہے۔ کوئی آدمی مدینہ جائے تو جہاں بھی ہوٹل میں ٹھہرا ہو، ایک دن میں وہ 10 دفعہ جا سکتا ہے، منع نہیں آپ کو، آپ 10 دفعہ جائیے، نماز پڑھ کے آئیے، ایسے اوقات میں جہاں مسجد نبی نہ چھوٹنے پائے، جہاں مسجد نبی کی نماز نہ چھوٹنے پائے، ایسی حالت میں جائیے۔ اس صورت میں صبح نکلیے یا کسی بھی وقت میں، اور اس کے بعد وہاں جا کے آپ 2 رکعت، چاہے کوئی چیز اتفاق سے فرض مل جائے یا کوئی آپ سنت پڑھ کے چلے آئیں، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، آپ کو وہاں بیٹھے بیٹھائے آسانی کے ساتھ 10-20 ریال لگے گا آنے جانے میں، آپ کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح مدینہ کی فضیلت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ
وہاں ایک جبل احد ہے، آپ جانتے ہیں جبل احد ہے، نبی جو ہے اس سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی اس سے محبت کرنا چاہیے۔ نبی نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جس چیز سے نبی محبت کرتے ہیں ہمیں بھی اس سے محبت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے خلاصے کے طور پر میں آپ کو ایک دو باتیں بتا دوں کہ آپ مدینہ جائیں گے، باتیں ہو گئیں تقریباً، لیکن آپ مدینہ جائیں گے تو کن چیزوں کی زیارت کرنا مشروع ہے، باتیں آ گئی تقریباً 5 چیزوں کی بس۔ ایک تو آپ کو مسجد نبوی جانا ہے، اور اس کے بعد آپ کو دوسرا مسجد قباء جانا ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کو مسجد نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جانا ہے، اور وہاں جو ہے منہ کر کے ان کی طرف جو ہے قبر کی طرف آپ دیکھیں گے 3 سوراخ ہے، پہلے سوراخ گویا کہ ایسے مدفون ہیں، ایسے ایسے ہیں، تو آپ پہلے سوراخ کے پاس جائیں گے، کہیں گے جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ثابت ہے، السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ کو کوئی دعا ان کے لیے کرنی ہے، کوئی بات کہنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہمارے لیے بڑی کوششیں کی، تو علماء کرام نے کہا کہ اس طرح کی باتیں کی جا سکتی ہیں مختصر انداز میں، ان سے کچھ مانگنا نہیں، واضح ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، آپ وہاں کہیں گے السلام علیک یا ابا بکر۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، آپ کہیں گے السلام علیک یا عمر۔ اس کے بعد ان کے لیے کچھ دعا کرنی ہے، ٹائم ہے تھوڑا مختصر دعا کرنی، ان کے لیے کوئی دعا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختصر سا ثابت ہے۔ یہ آپ کو زیارت کرنی، پھر آپ بقیع جائیں گے، اور بقیع جانے کے بعد جو ہے جیسے کہ عام جو ہے قبرستان کی جو دعا ہے وہ دعا ہمیں بقیع میں پڑھنی ہے۔ بقیع میں جو دعا آپ جانتے ہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون، یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین، اور بالفاظ یغفر اللہ لنا المستقدمین منا والمستاخرین، اس طرح کے بھی الفاظ ہیں۔ جو بھی الفاظ قبر کی دعا، مقبرے کی میں جانے کی دعا ہے، اسے آپ یاد کر لیں، اسے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یاد کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک وہاں زیارت یہ ہے کہ وہاں بقیع قبرستان کی زیارت کی جائے۔ اس کے بعد ایک آخری زیارت جو نبی سے ثابت، کیونکہ بقیع کی زیارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور زیارت ہے جو مشروع ہے، جائز ہے، آپ احد کے قبرستان جائیں جہاں 70 صحابہ کرام غزوہ احد میں شہید کیے گئے تھے، آپ وہاں جائیں، وہاں بھی قبرستان والی دعا آپ وہاں بھی پڑھیں۔ بس یہی 5 چیزوں کی زیارت جو ہے مدینہ میں ثابت ہے۔ اس کے علاوہ دین سمجھ کے، نیکی سمجھ کے، کوئی ثواب کا کام سمجھ کے، اجر کا کام سمجھ کے آپ کو کسی بھی جگہ کی زیارت نہیں کرنی ہے، کسی بھی جگہ کی زیارت نہیں کرنی ہے۔ جو بھی ہم نے زیارت کی بات کہی، چونکہ نبی نے کی ہے، احد کی زیارت نبی نے بعد میں کی ہے، اور آپ بقیع کی زیارت کیا کرتے تھے، اس لیے ہم اس کی اجازت دیتے ہیں، علماء کرام اس کی اجازت دیتے ہیں۔ ایک بات اور ذہن میں بات آئی ہے کہ دیکھیں، میں نے یہ کہا کہ یہ زیارتیں مشروع ہیں، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی مدینہ گیا اور کسی وجہ سے بقیع نہیں جا سکا، کوئی بات نہیں، مدینہ گیا کسی وجہ سے جو ہے احد کے پاس نہیں جا سکا، جہاں قبرستان احد کا وہاں نہیں جا سکا کسی وجہ سے، تو یہ صرف مشروع ہے، جائز ہے، جانا جا سکتا آدمی۔ یا اگر ہے شہر میں تو زیادہ سے زیادہ ہم مستحب کہہ سکتے ہیں کہ قبروں کی زیارت ان کے لیے دعا کرنے کے لیے مستحب ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں جا سکا تو کوئی مضائقے کی بات نہیں ہے۔ یہی چند باتیں جو ہے مدینہ کے تعلق سے تھیں، اس کی زیارت کے تعلق سے تھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور